بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. حاضرین کرام، سامعین اعظام، اس نشست کا موضوع ہے دو صحابیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابی عورتیں، دو صحابی خواتین. پہلی خاتون ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. دوسری خاتون ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں صحابیات اعلیٰ درجے کی ہیں. ام سلمہ پہلے تو اپنے بیٹے کی ماں تھیں سلمہ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد تمام مومنین کی ماں ہیں ام سلمہ. اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے لیے مختصر طریقے پر اتنا ہی سمجھیے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. جب ان کا ذکر آئے گا تو ان کے مناقب کی تفصیل بیان کی جائے گی. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت عبداللہ ابن عبد الاسد دونوں سابقین اسلام میں سے تھے. شوہر بھی شروع ہی میں اسلام لے آئے تھے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شروع ہی میں اسلام لے آئی تھی. جب کفار مکہ نے بہت ستایا اور عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے حبشے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر دیا. دونوں میاں بیوی حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے. حبشہ اگرچہ ہجرت کر کے گئے لیکن مکے کی یاد برابر آتی رہی. درمیان میں یہ خبر آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور کفار کا ظلم و ستم ختم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ پھر مکے میں واپس آ گئیں. لیکن مکے میں واپس آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی، لہذا اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. تو آپ کے زوج نے دو سواریاں تیار کی تھیں، ایک پر حضرت ام سلمہ اور ان کے بیٹے کو بٹھایا اور دوسرے پر خود حضرت عبداللہ جو حضرت سلمہ کے شوہر تھے وہ بیٹھے. جب مکے سے باہر نکلنے لگے تو ام سلمہ کے گھر کے لوگ یعنی قبیلہ مخزوم بنو مخزوم آئے اور انہوں نے آپ کے شوہر سے کہا کہ تم تو جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی نہیں جا سکتی، لہذا ہم اپنی بیٹی کو باہر نہیں جانے دیں گے. اب میرے شوہر تو چلے گئے لیکن مجھ کو میرے میکے کے لوگوں نے روک لیا. جب ہمارے میکے کے لوگ روک کر اور اپنے گھر مجھ کو لے جانے لگے تو ہمارے شوہر کا قبیلہ بنو اسد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم اپنی لڑکی کو لے جا رہے ہو تو ہم اپنے پوتے کو نہیں تمہارے ساتھ لے جانے دیں گے. سلمہ جو بیٹا ہے ہمارے خاندان کا وہ ہمارے ساتھ جائے گا. اب اس میں چھینا جھپٹی شروع ہو گئی. ام سلمہ کے میکے والے حضرت ام سلمہ کے بیٹے کو اپنے یہاں لے جانا چاہتے تھے اور میرے شوہر کے گھر کے لوگ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے. چھینا جھپٹی میں اس کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا اور ادھر مجھے بھی روکا گیا. شوہر کی جدائی اور بیٹے کی یہ چوٹ اور اس کا یہ درد اور اس کے ہاتھ کا اکھڑنا، یہ دونوں چیزیں میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے میکے کے لوگ مجھ کو لے کے چلے گئے اور ہماری سسرال کے لوگ میرے بیٹے کو لے کے چلے گئے.
اب مجھ میں اور شوہر میں بھی جدائی ہو گئی اور مجھ میں اور بیٹے میں بھی جدائی ہو گئی۔ تقریباً 6-7 مہینے تک میں اسی جگہ پر آ کر روتی رہی جس جگہ پر میرا شوہر ہجرت کر کے مدینہ گیا تھا اور جس جگہ پر میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا تھا۔ 6 مہینے تک مسلسل میرے رونے کو لوگوں نے دیکھ کر میرے اوپر ترس کھایا اور انہوں نے میرے میکے کے لوگوں کو سمجھایا کہ اس عورت کے اوپر اتنا جبر اور اتنی زیادتی نہ کرو۔ چنانچہ وہ لوگ تیار ہو گئے کہ بھائی اگر یہ ہماری بیٹی ہجرت کرنا چاہتی ہے تو اس کو ہجرت کی اجازت ہے۔ اس کے بعد پھر میرے سسرال کے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ لڑکے کو ماں سے جدا کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بھی لڑکے کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی اور میں نے اونٹ کے اوپر اپنے لڑکے کو لے کر تنہا سفر کیا۔ جب تنعیم میں پہنچے جہاں مسجد عائشہ جو خانہ کعبہ کا چابی بردار تھے، کلید بردار تھے، انہوں نے دیکھا کہ میں اکیلی جا رہی ہوں تو انہوں نے کہا معزز خاندان کی عورت کو اکیلے ہم نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور مجھے اتنا لمبا سفر مدینہ منورہ تک کا کرایا۔ راستے کے اندر جب ضرورت ہوتی تھی تو مجھے اتار دیتے تھے اور کسی ببول کے سائے میں آرام کرتی تھی اور وہ دور کسی دوسرے ببول کے سائے میں جاتے تھے۔ بہرحال جب میں قباء میں پہنچی تو اس کے بعد عثمان بن طلحہ مجھ سے جدا ہوئے اور مکے کو واپس آئے۔ ایسا شریف اور ہمدرد اور انسانیت والا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ بہرحال اب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام سلمہ کے شوہر اور ان کے بیٹے ایک جگہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے شوہر بدر کی لڑائی کے اندر انہوں نے اسلام کے لیے جانبازی دکھائی۔ پھر احد کی لڑائی کے اندر برابر شریک رہے۔ احد کے اندر ایک زخم لگا حضرت عبداللہ کو، ام سلمہ کے شوہر کو۔ بظاہر تو وہ اچھا ہو گیا لیکن وہ اندر سے اچھا نہیں تھا، پھوٹ نکلا اور اسی زخم نے حضرت عبداللہ جو ام سلمہ کے شوہر تھے، ابو سلمہ جن کو کہنا چاہیے، ابو سلمہ کا زخم اس نے حضرت ابو سلمہ کو بستر پر لٹا دیا۔ چند مہینے تک اس زخم کو لے کر علاج کرتے رہے اور بستر پر پڑے رہے۔ اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے برابر آتے تھے۔ آخری عیادت حضرت نے جب کی تو عیادت کر کے جیسے ہی باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہرحال ابو سلمہ اپنی بیماری کے زمانے میں حضرت ام سلمہ سے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی دعا کرے کہ اے اللہ جو مصیبت تو نے میرے اوپر ڈالی ہے میں اس مصیبت کا ثواب تجھ سے چاہتی ہوں، اور اے اللہ میں اس پہ صبر کروں گی، اور میں تجھ سے یہ مانگتی ہوں کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کا بدل عطا فرما۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو مجھے یہ دعا یاد آئی اور میں نے کہا ابو سلمہ نے جو یہ کہا تھا کہ اے اللہ اس مصیبت پر میں صبر کروں گی اور اس مصیبت کا بدل عطا فرما، سب سے بڑی مصیبت تو میرے شوہر کا انتقال ہے، تو میرے شوہر کا بدل کون ہو سکتا ہے، یہ میں سوچا کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو انتقال کے کچھ مدت کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پیغام نکاح دیا۔ ان سے پہلے حضرت ابو بکر نے پیغام دیا، حضرت عمر نے پیغام دیا، مگر میں نے پیغام کو رد کر دیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو میں نے عرض کیا کہ میں تو بوڑھی ہوں، تو مجھ کو آپ اپنے نکاح میں داخل کریں گے تو میں تو اس عمر میں بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو عمر تمہاری ہے وہی عمر میری بھی ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میرے اندر غیرت ہے، تو حضرت نبی کریم نے فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری غیرت میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے اولاد ہے، تو حضرت نے فرمایا جو تمہاری اولاد ہے وہی ہماری اولاد ہے۔ بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ حضرت ام سلمہ ہیں کہ جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کو اگر ہم یاد کریں تو اندازہ ہوگا کہ خواتین اسلام کی اسلام کے لیے کیا قربانیاں ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء، ام سلمہ ام المومنین کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
آپ کے باپ ابو بکر ہیں جو خلیفہ ہیں اور سابقین اسلام میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں. آپ کے دادا ابو قحافہ ہیں، وہ بھی مسلمان، یعنی وہ بھی صحابی رسول، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اسلام کی. آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی رسول، آپ کی بہن حضرت عائشہ ام المومنین اور صحابی رسول، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ بھی صحابی رسول، اور آپ کے شوہر زبیر ابن عوام وہ بھی رسول اللہ کے حواری اور صحابی رسول. یہ شرف حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. 200 میل کا سفر اور حمل کی حالت میں یہاں تک کہ قبا جب پہنچی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی. اول مولود ولد فی الاسلامی فہو عبداللہ ابن زبیر. وقفہ آ گیا. حاضرین کرام، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا. قبا میں پہنچی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی. اول مولود ولدہ فی الہجرہ عبداللہ ابن زبیر. ہجرت میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا مہاجرین کے اندر وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے. بڑی خوشی منائی گئی کیونکہ اور جو عورتیں ہجرت کر کے آئی تھیں کسی سے کوئی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مدینے میں آ کر عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں، تولیدی صلاحیت یہاں کی آب و ہوا سے کمزور ہو گئی. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب بچے کی پیدائش ہوئی تو بہت خوشی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک کی، یعنی کھجور چبا کر ان کے تالو میں لگائی گئی. سب سے پہلی چیز جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا. حضرت اسماء اپنے شوہر کی غریبی میں پوری طرح وفاداری اور صبر و قناعت کے ساتھ رہتی رہیں. حضرت زبیر ابن عوام جو آپ کے شوہر تھے اور حواری رسول تھے، وہ ایک غریب آدمی تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس سوائے گھوڑے کے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑے کے لیے چارہ لاتی تھیں اور اس کو پیستی تھیں گٹھلی کھجور کی، اور وہ گھوڑے کے لیے چارے کا کام دیتی تھی. ایک دفعہ حضرت اسماء کھجور کی گٹھری لیے ہوئے آ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے تو آپ نے فرمایا کہ اسماء اس اونٹنی کے اوپر بیٹھ جاؤ، مگر حضرت اسماء شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھی. پھر حضرت زبیر ابن عوام سے ذکر کیا کہ مجھے آپ کی غیرت کا خیال آیا تو حضرت زبیر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیرت کس کو ہو سکتی تھی، تمہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا. تمہارا گٹھری لے کر کے پیدل چلنا اس پہ زیادہ مجھے غیرت آ رہی تھی. بہرحال حضرت اسماء نے بڑے صبر سے اور بڑی قناعت سے اپنے شوہر کی رفاقت کا حق ادا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر ابن عوام کے اوپر اپنی نعمت اور اپنے انعام کا دروازہ ایسا کھولا کہ شاید مہاجرین میں آپ کے برابر کوئی دولت مند نہیں تھا. یہ سب فضائل حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تو تھے ہی، لیکن سب سے بڑا کمال اور حضرت اسماء کا مرتبہ اس وقت ظاہر ہوا جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اوپر حجاج ابن یوسف نے مکہ مکرمہ میں چڑھائی کی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ کے اوپر مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ اور مصر کے لوگ اور خراسان کے لوگ اور نہ جانے کتنی جگہوں کے لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تھے. اور ادھر عبد الملک ابن مروان نے بھی اپنے ہاتھ پہ بیعت کی. عبد الملک ابن مروان نے حجاج کی قیادت میں ایک لشکر جرار مکے میں بھیجا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. حجاج ابن یوسف کی چال بازیوں کی وجہ سے اور اس کی سازشوں کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جو ساتھی تھے وہ حجاج ابن یوسف کے ساتھ ہو گئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ چھوڑنے لگے. بہت تھوڑی تعداد آپ کے ساتھ
رہ گئی، برابر پتھر منجنیقوں سے خانہ کعبہ کے پاس گر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حرم شریف میں پناہ لے لی، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑتے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر آخری وقت میں جب فیصلہ کن مسئلہ آ گیا تھا کہ یا تو لڑ کر شہید ہو جائیں اور یا عبد الملک ابن مروان کی بیعت قبول کر لیں، تو جب یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ صلح کر لیں تو جتنا آپ چاہیں وہ آپ کو دے دیا جائے، اور آپ عبد الملک ابن مروان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے، اس کی بیعت کو قبول کر لیجئے، اور آپ کو جتنے آسائش کا سامان ہے وہ سب آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ کے پاس آئے، حضرت اسما کے پاس۔ حضرت اسما بوڑھی ہو چکی تھی، 100 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی، نابینا ہو گئی تھی۔ آ کر عرض کیا السلام علیکم یا اماں، اماں جان السلام علیکم۔ ماں نے جواب دیا، فرمایا بیٹا کیسے آئے؟ کہا ہم آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا ایسے وقت میں تم یہاں مشورہ کرنے آئے ہو اور وہاں منجنیق سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور پورا خانہ کعبہ دھمک رہا ہے اور مسجد حرام ہل رہی ہے اور پورے مکے کے اندر آوازیں گونج رہی ہیں۔ کہا اماں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے حجاج کے لوگوں نے اور عبد الملک ابن مروان کے لوگوں نے پیشکش کی ہے کہ صلح کر لو۔ ایک ایک کر کے لوگ میرے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، حتیٰ کہ میرے رشتہ دار بھی مجھ سے الگ ہو چکے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو لڑ کر میں شہید ہو جاؤں یا صلح کر لوں۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اب آپ غور فرمائیے، یہاں سے حضرت اسما کا مرتبہ اور حضرت اسما کی فضیلت اور ان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یورپ میں اس طرح کی کوئی عورت ہوتی جس نے اتنی جواں مردی اور اتنی ہمت اور اتنے ایمان کا کارنامہ انجام دیا ہوتا تو کتابیں چھپ جاتی اور لائبریری کا ایک خانہ اس کے فضائل سے بھر دیا جاتا۔ حضرت اسما نے وہ کام کیا کہ پوری تاریخ قوموں کی خواتین کے ان کارناموں سے خالی ہے۔ حضرت اسما نے 100 سال کی عمر اور نابینا ہو چکی ہیں اور عمر کی آخری سانسیں لے رہی ہیں، اور لڑکے کے اوپر جنگ کا وقت پڑا ہوا ہے، لڑکے کی موت و حیات کا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس مومن خاتون نے کیا فیصلہ کیا۔ حضرت اسما نے کہا کہ بیٹا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، تم خود سمجھو کہ تم کو کیا فیصلہ کرنا ہے۔ کہا نہیں اماں، ہم آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں کہ ہم صلح کریں یا لڑیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا جو تمہارے جھنڈے کے نیچے اور تمہارے ساتھ شہید ہو چکے ہیں تو ان کو کیا جواب دو گے اللہ کے یہاں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور حق کے لیے لڑائی لڑی ہے تو پھر تم حق ہی پر قائم رہو، تاکہ ان لوگوں کے سامنے سرخرو رہو جو تمہارے جھنڈے کے نیچے لڑ کر شہید ہوئے ہیں۔ اور اگر تم باطل پر ہو تو تم نے بہت غلط کام کیا کہ باطل کے اوپر خود بھی ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی باطل کے جھنڈے کے نیچے ان کو موت دلائی اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایسا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اماں ہم تو حق پر ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح تیرے ساتھی حق کے لیے لڑ کر شہید ہوئے اسی طرح تو بھی لڑ کر شہید ہو جا۔ اگر تو نے صلح کی تو بنو امیہ تجھ کو کھلونا بنا لیں گے۔ تو کہا اماں مجھے مرنے سے ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ میرا مسئلہ کریں گے، ناک کان کاٹیں گے۔ حضرت ام سلمہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جب بکری ذبح ہو جائے تو پھر اس کو کیا پرواہ کہ اس کی کھال اتاری جائے گی یا نہیں اتاری جائے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا اماں جان میں مرنے سے نہیں ڈرتا، میں آپ سے یہی کلمات سننے کے لیے آیا تھا۔ اللہ آپ کے درجے بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی صحیح رائے اور کتنا ایمان عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسما نے کہا کہ میرے بیٹے میری گود میں بیٹھ جاؤ تاکہ میں تم کو سونگھ لوں اور میں تمہارے سر کے اوپر ہاتھ پھیر لوں، کیونکہ یہ آخری وقت ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ محشر میں ملاقات کرائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت اسما کی گود میں بیٹھ گئے اور حضرت اسما نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ناک سے ان کے چہرے کو سونگھا اور کمر پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ زرہ پہنے ہوئے۔ فرمایا بیٹا یہ کیا تم نے پہن رکھا ہے؟ کہا یہ لوہے کی زرہ ہے۔ کہا ارے یہ تم شہادت کی تمنا کر رہے ہو اور تم نے یہ زرہ پہن رکھی ہے؟ زرہ پہنو گے تو اچھلنا کودنا اور جست لگانا حرکت کرنا مشکل ہو جائے گا لوہے کا کرتا پہن کر، لہذا اس کو اتار دو، اس کے بدلے میں پائجامہ ڈبل پہن لو، کیونکہ مرنے کے وقت
یا کاری زخم لگنے کے وقت آدمی بے سدھ ہوتا ہے اور بے حواس ہوتا ہے تو سطر کے کھلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے زرہ اتار دی اور ڈبل پیجامہ پہنا اور اس کے بعد والدہ سے رخصت ہوئے۔ جب جانے لگے تو کہنے لگے اماں دعا کرنا۔ کہا بیٹا اس سے بہتر کیا چیز ہے کہ تم حق کے لیے لڑ رہے ہو۔ اے اللہ میرا بیٹا راتوں کو روتا تھا، تہجد گزار تھا، گرمیوں میں روزہ رکھتا تھا، اپنی ماں اور اپنے باپ کا سچا خادم و فرما بردار تھا۔ اے اللہ اس کے رات کے رونے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ میرے بچے کے اوپر رحم فرما۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں سے رخصت ہوئے اور جا کر لڑے اور شام کے وقت شہید ہو گئے۔ تو یہ تھی مائیں۔ اس قدر کر دیجئے ماؤں کی الفت کو بلند، اس قدر کر دیجئے ماؤں کی الفت کو بلند، دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے۔ ہے کوئی ایسی عورت جو 100 سال کی ہو چکی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے اتنا جواں مردی کا اور اتنا مومنانہ جواب دے اور ذلت کی موت سے عزت کی شہادت کو پسند کرے؟ اس کے 14-15 دن کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب اپنی ماں سے رخصت ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اماں آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ جس بچے کو آپ نے جنا اور جس بچے کو آپ نے دودھ پلایا اس بچے نے کبھی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ مسلمان پر ظلم کیا نہ غیر مسلم پر ظلم کیا۔ اور یہ جو خلافت اور بادشاہت اور حکومت کو میں نے قبول کیا تو لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں قبول کیا، نہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے اور نہ اپنا نام شہرہ آفاق کرنے کے لیے، صرف اس لیے میں نے اس کو قبول کیا کہ بنو امیہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہے تھے، اسلام کی تاریخ کو بدل رہے تھے، اس لیے میں نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی شریعت کو تبدیل کرنے سے بچانے کے لیے میں نے اس چیز کو قبول کیا ہے۔ اے اماں آپ گواہ رہیے اور آپ مطمئن رہیے کہ آپ کا بیٹا حق کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ مائیں تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جیسا رتبہ کس کو نصیب ہوا ہے کہ ان کے پورا گھر صحابیت سے آباد تھا، دادا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بہن بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، شوہر بھی صحابی اور حواری رسول۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کے کیے ہوئے کارناموں کو سدا باقی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔